بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور آغاز کرتا ہوں اس ایسے عظیم الشان اور عبرت ناک واقعے کا جسے قرآن مجید نے قیامت تک باقی رکھا تاکہ آنے والے انسان اس کی روشنی میں اپنے کردار کو پرکھ سکیں اور جان سکیں کہ اللہ کے احکام سے کھیلنے والے انسان دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کیے جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ وہی ہے جس میں ایک پوری قوم پر اللہ کا عذاب اترا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بندر بنا دیے گئے۔ اور آج ہم اسی واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ مکمل ایک مسلسل بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک دھیان سے سنیں اور دل میں اتاریں، کیونکہ اس میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جب ان کی قوم ایک خوبصورت سمندری علاقے ایلیا میں رہتی تھی، ایک ایسی وادی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جس کے اطراف میں سرسبز باغات، گھنے درخت، تازہ ہوا، زرعی زمینیں اور بہترین رہائش کی سہولتیں تھیں۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ تعداد میں تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ ہر خاندان معاشی طور پر خوشحال، ہر گھر میں سکون، ہر طرف اللہ کی نعمتوں کا برسنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی روزی کا سب سے بڑا ذریعہ سمندر تھا، جہاں سے مچھلیاں اتنی کثرت سے نکلتی تھیں کہ انہیں شمار کرنا مشکل تھا۔ یہی مچھلیاں ان کا کاروبار تھیں، یہی ان کی خوشحالی کا راز تھیں۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر نعمتیں بڑھتی ہیں تو اکثر شکر کے بجائے سرکشی پیدا ہوتی ہے، دل پر دنیا کی محبت کا پردہ آ جاتا ہے، اور یہی کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا۔ پہلے پہل تو وہ فرما بردار رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دل سخت ہو گئے، عبادت کم ہو گئی، دنیا کی محبت بڑھ گئی، اور جب انسان خود کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے تو اللہ اسے آزمانے کے لیے اپنا حکم نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دیں کہ ہفتے کے دن، یعنی جسے سبت کہا جاتا ہے، مچھلی کا شکار مکمل حرام ہے۔ یہ ان کا امتحان تھا، آزمائش کا دن تھا، ایک ایسا دن جسے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے خاص کیا تھا۔ لیکن اس قوم کے لیے یہ حکم بہت بھاری تھا، کیونکہ ہفتے کے دن سمندر سے بے شمار مچھلیاں خود ساحل پر آ جاتیں، اتنی کہ آسانی سے ہاتھوں ہاتھ پکڑی جا سکتی تھیں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتیں۔ سو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا تو قوم گھبرا گئی، چہروں پر پریشانی، دلوں میں بے چینی، زبانوں پر اعتراض، اور ذہن میں سوال کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب سے زیادہ فائدے والے دن ہاتھ روک لیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان نے موقع پا کر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم شکار تو ہفتے کو نہ کرو، لیکن اگر تم سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالے نکال کر بڑے بڑے تالاب بنا لو تو ہفتے کے دن آنے والی مچھلیاں خود بہتے ہوئے ان تالابوں میں آ جائیں گی۔ تم ہفتے کو ہاتھ نہ لگانا، مگر اگلے دن یعنی اتوار کو آ کر انہیں پکڑ لینا۔ یہ شکار بھی نہیں کہلائے گا اور کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ یہ ان کے دلوں کو بھانے لگا، کیونکہ انسان ہمیشہ وہ راستہ پسند کرتا ہے جس میں دنیا تو مل جائے مگر اللہ کی فرمانبرداری کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ لوگ تھے جو متقی، اللہ والے اور دل سے ڈرنے والے تھے، جو نافرمانی دیکھ کر ڈٹ کر منع کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا مگر برائی دیکھ کر بھی خاموش رہتا تھا۔ وہ کہتے کہ ہم کیوں سمجھائیں، اللہ چاہے گا تو ویسے بھی ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کھلے عام نافرمانی میں لگ گیا تھا۔ یہی وہ گروہ تھا
جس نے سمندر سے نالے نکالے، تالاب بنائے، ہفتے کے دن مچھلیاں اندر آنے دیں اور اتوار کے دن بڑے فخر سے انہیں پکڑا اور بیچا۔ یہی اصل باغی تھے۔ ان کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، نافرمانی کے نتائج بتائے، مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ ان کی بے شرمی اور ہٹ دھرمی بڑھتی گئی۔ آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا وقت آ گیا۔ ایک رات آئی جب سب کچھ عام تھا، مگر اگلی صبح جب نیک لوگ دیوار پر چڑھے تاکہ دیکھیں کہ نافرمانوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے۔ ان کے چہرے بگڑ چکے تھے، جسم بدل چکے تھے، ہاتھ پاؤں جانوروں جیسے ہو گئے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی، مگر اندر انسان کی پہچان باقی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، روتے تھے، کپڑے سونگھتے تھے، چیختے تھے، ہاتھ پاؤں پٹکتے تھے، مگر بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سمجھدار لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اللہ کے حکم سے کھیلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر وہ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ وہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے۔ بھوک اور پیاس نے انہیں تڑپایا۔ ان کی آوازیں، ان کی چیخیں، ان کا درد، سب کچھ عبرت کا منظر تھا۔ اور 3 دن بعد سب کے سب مر گئے، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اور چونکہ مسخ شدہ قوم کی نسل آگے نہیں بڑھتی، اس لیے نہ ان کی اولاد رہی، نہ ان کی کوئی نسل آج دنیا میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ مسخ کا عذاب نازل کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، اور اللہ ان کی نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج کے بندر اس قوم کی اولاد نہیں ہیں، وہ سب فنا ہو چکے، اور ان کی کہانی قیامت تک قرآن میں اس لیے باقی رکھی گئی تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے، اپنے دلوں کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکائے اور جان لے کہ نافرمانی چاہے کتنی ہی چالوں میں لپیٹ دی جائے، اللہ کے حکم سے کھیلنے والے آخر کار پکڑے ہی جاتے ہیں، اور اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ یہی انجام قوم سبت کا ہوا، اور یہی انجام ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو اللہ کی سرکشی میں آگے بڑھتی ہے۔